پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے 4 حصے ہیں۔ پہلے میں سورہ یاسین، پھر صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر ہے۔ سورہ یاسین کا خلاصہ پچھلے پارے میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ سورہ صافات سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ صافات میں 2 مضامین اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں۔ اس کے بعد جہنم کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اور خصوصاً قیامت کے دن جب نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور فرما بردار اللہ کے نیک بندے انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، تو جہنم میں جانے والے لوگ آپس میں ایک دوسروں پر لعن طعن کریں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ جہنمی وہ لوگ جو دنیا میں گمراہ ہوئے اور ان کی گمراہی کا جو بڑے لوگ، عہدے والے، پیسے والے یا ان کے پیر ان کی گمراہی کا سبب بن گئے، تو وہ چھوٹے لوگ اپنے ان بڑے لوگوں کی یا اپنے پیروں کی جو ہے نا تکذیب کریں گے اور ان پر لعن طعن کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، اس لیے جو ہے نا ہم جہنم میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مکالمہ ذکر کیا، فرمایا احشر الذین ظلموا وازواجہم ما کانوا یعبدون، کہ اس دن قیامت کے دن سب لوگ جمع کیے جائیں گے، ظالم بھی جوڑے جوڑے کی شکل میں، اور وہ بھی جن کے پیچھے وہ چلتے تھے انہیں بھی جمع کیا جائے گا، اور پھر من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم، انہیں کہا جائے گا کہ جہنم کی طرف چلو، اب یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وقفوہم انہم مسئولون، پھر ایک جگہ پر انہیں روک لیا جائے گا، جہنم میں جا رہے ہوں گے فرشتے، انہیں دھکیل کر ہانک کر لیے جا رہے ہوں گے، اور ایک جگہ انہیں روکا جائے گا۔ جس طرح دنیا کے اندر کہیں جانا ہو تو راستے میں کوئی چیک پوسٹ آتی ہے تو وہاں پر سوالات ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ایسے ہوگا، ایک جگہ پر چیک پوسٹ پر انہیں روک لیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا انہم مسئولون، اب تم سے پوچھا جائے گا، ما لکم لا تناصرون، کچھ نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج کے دن تم نے تسلیم کر لیا کہ واقعتاً تم مجرم ہو، واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اس وقت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے یہ مجرم دنیا میں جن کے پیچھے چلتے تھے، جن کی پیروی کرتے تھے یا جن کے پیچھے چل کر گمراہ ہو گئے اور اللہ کے نافرمان بن گئے، ان سے پوچھیں گے قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، ان سے کہیں گے ان مالدار لوگوں سے یا اپنے لیڈروں اور قائدوں سے یا اپنے پیروں سے کہ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہ بے شک تم ہمارے پاس آتے تھے، عن الیمین دائیں جانب سے، اور یمین کا جو لفظ ہے یہ دائیں جانب کی طرف بھی بولا جاتا ہے، اور یمین دائیں ہاتھ کو بھی یمین کہتے ہیں، اور عربی میں یمین دائیں ہاتھ مراد لے کر اس سے مراد نا مال و دولت بھی لیا جاتا ہے، کہ پیسے کے زور سے تم ہمیں اپنی طرف بلاتے تھے یا اپنے عہدے کے زور سے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ ان کے قائد اور لیڈر کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، ہم نے تم پر کوئی زور نہیں دیا، ہم نے نہ اپنے عہدے کا زور لگایا تھا، نہ اپنی طاقت دکھائی تھی، نہ پیسہ دکھایا تھا، بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب سارا قصور ہمارا نہ بناؤ، بلکہ تمہارا خود کا ارادہ نہیں تھا کہ ہم مومن بن جائیں اور فرما بردار بنیں، یہ ساری عیاشیاں اور فحاشیاں تو تم خود بھی کرنا چاہتے تھے، تم بھی نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے، تم بھی دین نہیں سیکھنا چاہتے تھے، یہ تو سبب ہم بن گئے، ورنہ تمہارا دل بھی کہاں ان عیاشیوں کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری میں لگنے کا کرتا تھا، بلکہ تم خود ہی مومن نہیں تھے۔ وما كان لنا علیکم من سلطان، پھر وہ 3-4 قسم کے جواب دیں گے ان کو، وما كان لنا علیکم من سلطان، بتاؤ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ ہم نے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی کی ہو، ہم نے تو صرف تمہیں ایک دعوت دی، دعوت گناہ دی، تو تم ہمارے پیچھے لپکے آئے، بھاگ کر آ گئے۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ہی سرکش قوم تھے، فحق علینا قول ربک انا لذائقون، پھر کہیں گے کہ بس اس کام کے سبب جو ہے نا آج اللہ کا یہ قول ہم پر سچ ثابت ہو گیا ہے کہ انا لذائقون، بے شک ہم دونوں اب عذاب کا مزہ چکھیں گے، تم بھی جاؤ گے جہنم میں اور ہم بھی جائیں گے، یہاں پر ہمارے اوپر ملامت کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تو ہم بھی گمراہ تھے، فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس آج کے دن یعنی کہ قیامت کے دن فی العذاب مشترکون، مشترک ہوں گے دونوں کو، ان کو بھی عذاب ملے گا اور پیچھے چلنے والوں کو بھی عذاب ملے گا۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، اللہ کہتے ہیں ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں سے،
جو دنیا میں جرم کر کے آئیں، قاعدہ اور قانون ایک ہی ہے کہ ان کو جہنم میں ہی ڈالا جائے گا۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کے سنایا جاتا تھا، یستکبرون تو یہ تکبر کرتے تھے۔ یعنی لا الہ الا اللہ سے مراد دین اسلام سارے کا سارا، کہ دین کی جو بھی بات کی جاتی تھی آگے سے تکبر کرتے تھے۔ اور اصل جب اذان ہوتی ہے اس میں بھی لا الہ الا اللہ کے کلمات بلائے جاتے ہیں، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ جو نہیں آتا تو وہ تکبر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے تکبر کرنے والوں کو ہم ضرور جہنم میں ڈالیں گے، اور ان کے ساتھ یہی ہم سلوک کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ نعوذ باللہ ہم جو ہے نا اپنے الہوں کو اور اپنے معبودوں کو اس شاعر اور دیوانے شخص کے کہنے سے چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ شاعر اور مجنون کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہیں اور دیوانے ہیں، ہم ایک ایسا شخص جو شاعر اور دیوانہ ہو اس کے کہنے پر اپنے معبودوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ بل جاءہم بالحق وصدق المرسلین، بلکہ ان کے پاس حق آ گیا اور رسولوں نے سچ کہا۔ آگے جنتیوں کا بھی مکالمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ الا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، ان کے لیے جو ہے نا اچھی مہمان نوازی ہوگی، پھل ہوں گے، جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا، اعلیٰ سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے جو ہے نا تکیہ لگائے مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر ان کے غلام چھوٹے چھوٹے بچے وہ شراب کے اور دودھ کے جام لے کر گھومیں گے، چکر لگائیں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس جو ہے نا قاصرات الطرف، نگاہیں جھکانے والی، شرم و حیا والی، موٹی آنکھوں والی حوریں بھی ہوں گی۔ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں۔ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور جنتی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قال قائل منہم، ان جنتیوں میں سے ایک جنتی کہے گا کہ انی کان لی قرین، کہ میرا دنیا میں ایک دوست تھا۔ قرین کہتے ہیں ہم منصب کو، یا ایک ایسا دوست جو ہم عمر ہو یا ہم منصب ہو اور یا کسی طاقت اور صلاحیت میں انسان کے برابر ہو، اسے قرین کہتے ہیں۔ اور خصوصاً قرین اس دوست کو کہتے ہیں جو برا دوست ہو، برے دوست کو قرین کہتے ہیں، اچھے دوست کو قرین نہیں کہتے۔ شیطان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِين، کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو قرین برے دوست کو کہتے ہیں۔ یہ جنتی انسان جنت میں اس اپنے برے دوست کو یاد کرے گا کہ میرا ایک دنیا میں دوست تھا، قرین تھا، یقول أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ مجھے کہتا تھا کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، کیا تو اسلام کی تصدیق کرتا ہے، کیا تو مر کر دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھتا ہے، تو مانتا ہے کہ مر کر انسان دوبارہ اٹھے گا۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا تو یہ یقین رکھتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا دوبارہ اٹھیں گے؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، کہتے تھے کیا تمہیں اس بات پر کس نے اطلاع دی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھنا ہے؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنت میں بیٹھ کر پھر کہیں گے کہ ہم دیکھیں تو صحیح اب وہ کہاں ہے، وہ جو دنیا میں ہمیں راہ حق سے گمراہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ مر کر دوبارہ اٹھنے پر کوئی یقین نہیں ہے، جب گل سڑ جائیں گے کوئی دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اب دیکھیں وہ کہاں ہے۔ فَاطَّلَعَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ نا جھانک کر دیکھیں گے۔ وہاں پر جنت میں اللہ رب العالمین ایسی صلاحیتیں دیں گے کہ دور سے بیٹھا انسان جس کو دیکھنا چاہے، جہاں دیکھنا چاہے، جنت میں جس مقام کو دیکھنا چاہے یا جہنم میں کسی بھی انسان کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکے گا۔ دنیا میں بھی اب جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم موبائل سے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دور بیٹھے ایک شخص کی حرکتیں، اس کی باتیں سب سن سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں جو صلاحیت دیں گے وہ بغیر کسی آلے کے انسان ہر چیز کو دیکھ سکے گا۔ فَاطَّلَعَ، پھر وہ دیکھیں گے، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اپنے اس برے دوست کو وہ جہنم میں جلتا ہوا پائیں گے۔ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم اگر تیری باتیں میں مان لیتا نا تو میں بھی آج جہنم میں جل رہا ہوتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي، یہ تو میرے رب کی نعمت تھی، میرے رب کا فضل تھا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، تو میں آج جنت میں حاضر کیے ہوں میں سے ہوں۔ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ،
کیا ہم نہیں مریں گے الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، مگر ایک ہی موت آئے گی، وما نحن بمعذبین، یہ دنیا میں یہ کہتے تھے کہ ایک ہی دفعہ مریں گے اور ہمیں عذاب کوئی نہیں ہوگا، یہ دنیا کی زندگی ہے، بس کھا پی لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جنت میں جنتی بھی اس کو یاد کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرنے پر یقین رکھیں، اور یقین دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یقین ہے کہ زبان سے مان لینا اور اس کے لیے کوئی عمل نہ کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل یقین یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے بھی کہے کہ ہاں مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، اور پھر اس دوبارہ اٹھنے کی تیاری کرے، اپنی ساری زندگی ایسے بسر کرے کہ میں نے اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ دوسرا مضمون، دوسری بات جو اس صورت میں ہے، اللہ رب العالمین نے 4-5 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ان کے قصے بیان کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے جب ندا دی تو کتنے بہترین تھے وہ جواب دینے والے، جب بھی ہم نے بلایا، جب بھی پکارا، ہمارے پیغمبر فوراً حاضر ہوئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں آگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اذ قال لأبی وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، آئفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہو، آئفکن، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، فما ظنکم برب العالمین، تو کہا کہ تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم، اصل اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب قوم جا رہی تھی اپنے میلے پر تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا کہ آپ بھی چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، یہ ان کو جو ہے نا تھوڑا سا چکر دینے کے لیے کہ وہ ساری قوم ستارہ پرست تھی، اور ستاروں کو دیکھ کر اپنے جو ہے نا وہ مستقبل کے فیصلے کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستارے کی طرف دیکھا، وہ سمجھے شاید ستارے سے کوئی مدد لے رہے ہیں، اور پھر کہا کہ فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نا 3 جو ہے نا وہ جھوٹ بولے، جو حقیقت میں جھوٹ نہیں بلکہ توریہ تھا۔ توریہ کہتے ہیں کہ حقیقت کو چھپا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، در حقیقت وہ جسمانی بیمار انہیں بتا رہے تھے کہ میں جسمانی بیمار ہوں، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ روحانی طور پر ابراہیم علیہ السلام بیمار تھے اور دل کے مریض تھے۔ اور واقعتاً ایک پیغمبر اور ایک دائی جب کسی قوم کو، اپنے خاندان کو یا اللہ کی مخلوق کو شرک کرتا ہوا اور جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھے تو اسے دکھ ہوتا ہے اور اس کا دل بیمار ہوتا ہے۔ کہا کہ میں بیمار ہوں، تو وہ سارے قوم چلے گئے اپنے میلے میں، ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے جو ہے نا اپنا کارنامہ انجام دیا، فراغ الی آلہتہم، ان کے جو ہے نا بت خانے میں چلے گئے، ان کے الہوں کے پاس گئے اور انہیں توڑنے کا منصوبہ بنایا۔ اور وہاں جا کر یہاں دیکھیں کہ ایک دائی، ایک ایسا مومن موحد جس کا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، وہ کس قدر نڈر ہوتا ہے اور کتنا خوش ہوتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں وہ کبھی گھبراتا نہیں، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ اس کا جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، توحید آ جائے، وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی کسی حالات سے اور واقعات سے وہ گھبراتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام حالات یہ ہیں کہ سارے دشمن ہیں، باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، پوری قوم اور برادری ابراہیم علیہ السلام کی دشمن ہے، اور جان کی جو ہے نا وہ دشمن بن چکی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا توکل، ایمان اور ان کا جو ہے نا اپنے آپ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل دیکھیں کہ جب گئے اس بت خانے میں تو کہتے ہیں فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، ان معبودوں سے جا کر نا بڑے خوش مزاجی سے جا کر کہتے ہیں الا تأکلون، تم کھاتے نہیں ہو، یہ تمہارے پاس، تمہارے سامنے جو ہے نا یہ پھل فروٹ پڑے ہوئے ہیں، کھیرنیاں پڑی ہیں اور مختلف قسم کے کھانے پڑے ہیں، تم کیوں نہیں کھاتے؟ ما لکم لا تنطقون۔ پھر دوسری بات کی، پہلے کہا نا کھاتے کیوں نہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا، تو پھر خوش السلوبی سے کہنے لگے ما لکم لا تنطقون، کیا ہوا ہے، مجھ سے بات بھی نہیں کرتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر جو ہے نا 2-4 باتیں کرنے کے بعد نا ایک کلاڑا اٹھایا اور ضرب لگائی، ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون، پھر نا کسی کا جو ہے نا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کے کان کاٹ دیے، سب کو فجعلہم جزازا، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر جب وہ واپس آئے، اس واقعے کا ذکر جو ہے نا پیچھے سورہ انبیاء کے اندر گزر چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، اسے پکڑو اور جلا دو۔ اللہ رب العالمین نے مدد کی اور جو ہے نا آگ بھی گلزار بن گئی، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم باہر نکالا۔ وہاں سے پھر ہجرت کر کے گئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اگلی قربانی کا یہاں ذکر ہے، ایک سب سے بڑی قربانی کہ اپنی جان کو آگ میں ڈال دیا
اور دوسری سب سے بڑی قربانی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ سب سے بڑی قربانی انسان اپنی جان قربان کرنا بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، کہ اپنی جان کو بھی آگ میں ڈال دیا۔ اور جان سے بڑھ کر بھی جس چیز سے انسان کو پیار ہوتا ہے وہ اپنی اولاد ہے۔ اگلی قربانی ہے اولاد کی، کہ جب بیٹا ہوا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اسے جا کر بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بے آباد ویران وادن غیر ذی زرع، غیر زرعی زمین میں وہاں جا کر چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر ہے۔ پھر کئی عرصے کے بعد ملاقات بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، کئی عرصے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ خبر دی کہ آپ کا بیٹا ابھی تک زندہ ہے، جاؤ اس سے ملاقات بھی کرو، اور وہ تمہارا بچہ جس کو عرب کا صحرا ختم نہیں کر سکا، اب اپنے ہی ہاتھوں سے اس کی گردن پر چھری پھیر دو۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور گئے، بیٹے سے ملے، اور جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام، اس بڑی قربانی کا ذکر یہاں ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں میں تیری گردن پر چھری پھیر رہا ہوں۔ اور بیٹا بھی کس قدر فرما بردار تھا، کتنا فرما بردار۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے فرما بردار بیٹے عطا فرمائے۔ آگے یہ نہیں کہا کہ ابا جان میں تمہیں جانتا نہیں، اتنا عرصہ ہو گیا، یا آپ تم میرے باپ ہیں، آپ تو کب کے مجھے جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، کوئی پرواہ ہی نہیں میری، اور اب اتنے عرصے کے بعد ملنے کے لیے آئے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں گردن پر چھری پھیر دوں۔ نہیں، یہ باتیں نہیں کی، بلکہ وہ بھی پیغمبر کے بیٹے تھے، اور کیسی تربیت کی تھی ان کی ماں نے ان کی۔ ایک شاعر نے، اقبال نے بہت خوب کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے تھے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس قدر فرزندی کے آداب ادا کیے، اور کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان میں بھی آپ کا بیٹا ہوں اور حاجرہ کا بیٹا ہوں، میری ماں نے میری تربیت کی، اگر اللہ کا یہ حکم ہے نا کہ میری گردن پر آپ نے چھری پھیرنی ہے تو چھری اٹھائیے، گردن پہ پھیر دیجیے، میری پیشانی پر بل تک نہیں آئے گی، انا انشاءاللہ من الصابرین، میں بھی ضرور صبر کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ عملی طور پر کر کے دکھا دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ فرماتے فلما اسلما، وہ دونوں فرما برداری کے لیے تیار ہوئے، وتلہ للجبین، اور باپ نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، اور چھری پھیرنے لگے، چھری پھیر رہے تھے۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ندا دی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے سچ کر دکھایا اپنا خواب، انا کذالک نجزی المحسنین، ایسا کام آپ نے کر دکھایا کہ جو آپ کے بعد کوئی بھی دوسرا نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے آپ کو بدلہ یہ دیا ہے کہ آپ کی ان قربانی کی وجہ سے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آپ کی سنت کو ہم آخر دم تک، قیامت کے دیواروں تک اس کو قائم رکھیں گے۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، پھر حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا ایسی قوم کی طرف جو بعل نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل بت کی پوجا کرتے ہو اور اللہ احسن الخالقین ہے جو اس کو چھوڑ رہے ہو؟ فکذبوہ فانہم لمحضرون، انہوں نے جھٹلایا تو ان پر جو جس عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا وہ عذاب ان پر آ گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے لوط علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانے اور دوبارہ باہر نکلنے کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی جو دعا کی تھی اور تسبیح کی تھی، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، پھر قیامت کی دیواروں تک، قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے نکالے جاتے تو حضرت یونس علیہ السلام کو ہم اس وقت مچھلی کے پیٹ سے نکالتے۔ یہ اس توحید کی برکت تھی کہ انہوں نے کلمات توحید کہے تو 40 دن کے اندر اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کی۔ اگلا حصہ جو اس پارے کا ہے اس میں سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد کے ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا اور یہ بات باور کرائی کہ تمام انسانوں کا پالنے والا اور ان پر کنٹرول کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور پوری کائنات کا نظام، موت و حیات کا نظام اور زمین و فضاؤں ہواؤں سب نظام کو چلانے کے لیے ایک اللہ رب العالمین کی ذات کافی ہے۔ اور یہ بات بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تسلی دی کہ یہ لوگ آپ کی بات کو اگر جھٹلاتے ہیں
تو آپ سے پہلے بھی جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی قومی آئیں، سب کا رویہ اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی تھا۔ کذبت قبلہم، آپ سے پہلے بھی جھٹلایا قوم نوح، نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا، وعاد وفرعون ذو الاوتاد، عاد کی قوم نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، فرعون نے بھی جھٹلایا، وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، سمود نے، قوم لوط نے، ایکا والوں نے، سب نے جھٹلایا۔ اولئک الاحزاب، یہ بڑی بڑی جماعتیں تھیں۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، اللہ فرماتے ہیں ان سب نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تو ان پر عذاب سچ ثابت ہوا۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کا قصہ بیان کیا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ اصبر علی ما یقولون، اے میرے پیغمبر آپ صبر کریں، اصبر علی ما یقولون، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، آپ کو شاعر کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے، اصبر، آپ صبر کریں، واذکر عبدنا داود، اور ہمارے داود پیغمبر کو آپ یاد کرتے رہیں، ذل ایدی انہ اواب، کتنے وہ شکر گزار پیغمبر تھے۔ اور درمیان میں فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو باطل نہیں بنایا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ایسے بگ بینگ کو دھماکہ ہوا تھا، ایسے دنیا بن گئی، یہ انسان بھی ایسے پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کی سوچ ہے کہ دنیا بے فائدہ۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کا ایک ذرہ بھی ہم نے بغیر فائدے کے نہیں بنایا، یہ سارا نظام اس کا کوئی مقصد ہے۔ اسی طرح انسان تیری زندگی کا بھی مقصد ہے، تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہم نے حساب لینا ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، اللہ فرماتے ہیں ایسے کافروں کے لیے تو جہنم کی آگ ہے۔ آگے ان کی سوچ کا رد کیا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کالمفسدین، ہم ان کو فسادیوں کے ساتھ تھوڑی ملا دیں گے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا متقین کو ہم فاجروں کی طرح کر دیں گے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ جو متقی ہے اس کو جنت ملے گی، اچھا بدلہ ملے گا، عیش و عشرت کی زندگی ملے گی، اور جو فاجر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کے لیے عذاب ہے اور جہنم ہے۔ آگے فرمایا کہ وذکر عبدنا ایوب، ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح صبر والے پیغمبر تھے، آپ بھی اسی طرح صبر کریں، اور دوسرے انبیاء وذکر عبادنا، ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا تذکرہ کریں۔ آگے اس پارے کا جو آخری حصہ ہے سورہ زمر ہے، اس میں بھی شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت بیان کی کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب حق ہے، عزیز الحکیم کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک بالحق فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، ہم نے اس کتاب کا آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ آپ خالصتاً اللہ کی عبادت کریں، فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اس کے لیے ساری چیزیں خالص کر دیں، کہ اللہ رب العالمین کسی چیز میں ریاکاری کو، ملاوٹ کو قبول نہیں کرتے۔ ایک ایسا عمل جس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری آ گئی، دوسروں کو دکھلانا آ گیا، اللہ رب العالمین کو ایسے عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو خالص ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، الا للہ الدین الخالص، کہ اللہ کے لیے خالص دین ہے، ملاوٹی دین، من مانی والا دین، کہ ایک دن اپنی مان لی اور ایک دن اللہ کی مان لی، ایسے اللہ رب العالمین کو منظور نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور فرما برداری کرنی ہے، تو پورے کا پورا اسلام میں انسان داخل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جو باتیں پسند آئیں ان کو مان لیا، اور جو باتیں اپنے نفس کے خلاف ہوئیں یا اپنی برادری کے خلاف نظر آئیں یا اپنی جو ہے نا وہ خواہشات کے خلاف اسلام کی باتیں نظر آئیں تو ان کو نہ مانا، تو ایسا دین اللہ کو منظور نہیں ہے۔ فرمایا مخلصین لہ الدین، مومن بننا ہے تو پکے سر سے لے کر پیر کی انگلی تک پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے کہ ہم نے تمہیں کس طرح پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم، کہ ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلق من بعد خلق، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق تمہاری بنائی، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں بنایا۔ وہ کس قدر کاریگر ہے کہ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رحم کا اندھیرا، رحم کے اندر اس جھلی کا اندھیرا، ان تین اندھیروں میں ایک پانی کے قطرے سے اس رب نے تمہاری کس طرح شکل و صورت بنائی، جہاں آنکھیں فٹ ہوتی تھیں وہاں لگائیں، جہاں ناک اچھا لگتا تھا وہاں لگایا، سب کچھ تمہارا اس نے پانی میں اور ظلمات میں، اندھیروں میں تمہیں بنایا ہے۔ تو ذالکم اللہ ربکم، اب تمہارا پروردگار بھی وہی ہے جس نے ماں کے پیٹ میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کیا تھا اور تمہیں ساری خوراک جس نے دی تھی، وہ رب
اب بھی تمہارا پالنہار اور پروردگار وہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فانا تصرفون، تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے نا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، ولا یرضى لعباده الکفر، لیکن اللہ تعالیٰ ناشکری سے راضی نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ بندہ کہ جس کے سینے کو اللہ رب العالمین اسلام کے لیے کھول دیں، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن نور اس کو نظر آ رہا ہو اور وہ ہدایت پر ہو، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کیا وہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کا دل سخت ہو چکا ہے، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی یاد اس کو نہیں آتی، اولئک فی ضلال مبین، یہ تو واضح گمراہی میں ہے کہ ایک وہ بندہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ تو ہدایت پر ہے، وہ تو نور پر ہے، وہ تو جنت میں جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیں، اور وہ دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ہمیں بھی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، اسے پڑھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔